آزاد کشمیر کے بزرگ سیاسی رہنما سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان نے کہا ہے کہ آمدہ انتخابات میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو ہارتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آزاد ریاست کے جہاندیدہ اور دوربین نگاہ رکھنے والے بزرگ سیاستدان نے اپنی سیاسی بصیرت سے مستقبل کی انتخابی تصویر دیکھ لی ہے کہ اب مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور انتخابی جیت تو متضاد چیزیں ہیں اور موجودہ حکمرانوں نے اب ان کا اکھٹ ناممکن بنا دیا ہے۔ آزاد کشمیر کی عوام سالار جمہوریت کی اعلیٰ سیاسی فہم و فراست، باریک بینی اور درست انتخابی جمع تفریق کی صلاحیت کو خوب جانتے اور مانتے ہیں۔ اس پیشگوئی کے بعد اب مسلم لیگ آزاد کشمیر کی اس سیاسی بستی سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع ہو جائے گی جس کو سالار جمہوریت مستقبل قریب میں آفت زدہ قرار دے رہے ہیں۔ اس حکومت کے قیام میں سردار سکندر حیات خان نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، لیکن جلد ہی حکمرانوں کے انداز اور کارکنان کی حالت زار دیکھ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جس کی بنیاد پر وہ کئی بار آزاد کشمیر کی عوام سے سیاسی گناہ کی معافی بھی مانگ چکے ہیں۔ گویا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ باغباں کے طور ہمیں یہ سمجھا گئے، فصل گل میں پھول کیوں مرجھا گئے، دشمنوں سے گلا جاتا رہا، دوست ہم پہ وہ کرم فرما گئے، موت ہے اس جرم کی کوثر سزا، ہم فریب زندگی کیوں کھا گئے۔ اور اب لیگی حکومت کے عذاب سے چھٹکارے کی نوید سنا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر مسلم لیگ کی قیادت کی پالیسیاں کارکنان کی سمجھ میں آج تک نہیں آ سکی۔ حکومت کے قیام کے جلد بعد راجہ صاحب اور ان کے کچھ کارکنان اقتدار کے تیور اور طرز حکمرانی دیکھ کر سالار جمہوریت سے کارکنان نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ایسا بنانے سے تو بگڑی ہوئی بات اچھی تھی، یہ جیت ہے اگر تو اس سے مات اچھی تھی، جس سے ہوتے ہوں فروزاں میری حسرت کے چراغ، ایسے بے نور اجالے سے تو رات اچھی تھی۔ ٹکٹوں کی تقسیم سے لے کر حکومتی اور جماعتی عہدوں کی بندربان تک نذرانے وصول کرنے کی شکایات شروع دن سے رہیں اور کئی بار خود سالار جمہوریت نے بھی اس تلخ حقیقت کا کھلے عام اعتراف کیا۔ جن کارکنان نے قیادت کو اپنی محنت اور جد و جہد سے ایوان اقتدار تک پہنچایا تھا، جب انہوں نے نوازشات کی بارشیں کسی اور کی چھت پر برستے دیکھیں اور خود کو اقتدار سے باہر اور زور و زر والوں کو اندر دیکھا تو پکار اٹھے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ سالار جمہوریت نے اپنے کارکنان کی آواز سن لی اور حکومتی توجہ دلانے کی بارہا کوشش کی، لیکن ایوان اقتدار کی فصیلیں شاید اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ اندر والے صرف آواز سن سکتے ہیں، پار کا بدلہ موسم دیکھ نہیں پاتے۔ لہذا اندر سے آواز آئی کہ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ سالار جمہوریت نے کیا یاد رکھا اور کیا بھول گئے؟ غالب امکان یہی ہے کہ راجہ صاحب کو جلد اس کا پتہ چل جائے گا۔ ایک بات سب جانتے ہیں کہ سردار صاحب کسی کا قرض اتارنے میں زیادہ دیر نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ انتخابات کے بعد سالار جمہوریت بھی کہہ رہے ہوں کہ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفے دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جام پر وہ قرض آج چکا دیا۔ نصف صدی سے زائد عرصے پر محیط سالار جمہوریت ان کے اثار پیشہ کارکنان کا تعلق مضبوط، شاندار اور جاندار ہے۔ کارکنان یقیناً وہی کریں گے جو سالار جمہوریت کہیں گے، اور سالار جمہوریت کیا کہیں گے کسی اور کو خبر ہو نہ ہو، راجہ فاروق حیدر خان کو یقیناً اس کی خبر ہوگی۔ آزاد کشمیر کی موجودہ مسلم لیگی قیادت وہ سب کچھ نہیں کر سکی جو اس نے عوام سے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ خود وزیر اعظم بھی اپنے ان اعلانات پر عمل درآمد نہیں کروا سکے جو انہوں نے عام جلسوں اور اسمبلی فلور پر کیے تھے۔ بلدیاتی انتخابات کا فوری انعقاد، 12 سے زائد وزراء بنانے کے لیے دباؤ کی صورت میں کر چلے جانے، تتا پانی اور سینسا کو تحصیلیں بنانے کے جھوٹے وعدے اور اعلانات تا حیات وزیر اعظم کو پشیمان اور شرمندہ رکھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اختیار والوں کی رسوائی زمانہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ حکمرانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس دور کے سلطان سے کیا بھول ہوئی کہ آج فقیروں کی کمائی ہی نہیں، خود ان کے اپنے کارکنان کی عزت نفس بھی لٹ گئی ہے۔ حال جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی تقسیم کا جواز یہ پیش کیا جاتا رہا کہ قیادت کے ہاتھوں کارکنان کی تذلیل ہو رہی تھی، لیکن آج مسلم لیگ میں عزت سادات بھی جاتے دیکھ کر کوٹلی سے مسلم لیگ کے بنیادی اور مرکزی رہنما
ملک ظفر اقبال سمیت دیگر کو جب مسلم لیگ کی کشتی سے محبت کا بوجھ اتارتے اور شب غم گزار کر جاتے دیکھا تو ہم نے وجہ پوچھ لی۔ ان کی طویل داستان کا خلاصہ یہ تھا کہ بہار کی دعا کی تو اتنے پھول کھلے، پھر کہیں بھی جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو۔ ہمارا خیال ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت انتخابات کے بعد جب نتائج دیکھ کر حیرت زدہ ہوگی تو اسے اپنے سابقہ کارکنان کی یہ چیخ و پکار ضرور سنائی دے گی کہ بیزار یوں ہوئے کہ تیرے عید میں ہمیں سب کچھ تو کیا سکون کی دولت بھی نہیں ملی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اقدار و اختیار کا لالچ دے کر نظریاتی سیاست کی بجائے مفاداتی سیاست اور قیادت سے بے وفائی کا جو سبق راجہ فاروق حیدر خان نے اپنے ساتھیوں کو پڑھایا تھا وہ جلد اس کی یاد دہانی کا عمل شروع کرنے والے ہیں۔ راجہ صاحب کو وہ وقت بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے جب ان کے وزیروں مشیروں کی یہ ٹیم کسی اور کی ہمنوا بن کر یہ بول گنگنا رہی ہوگی کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں سیاست کے سوا۔ انتخابات قریب آتے ہی جوڑ توڑ کی سیاست شروع ہو چکی ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کے درمیان درون خانہ انتخابی اتحاد کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر راجہ صاحب نے پرانی رفاقتوں کی بنیاد پر سردار عتیق احمد خان سے نئی محبتوں اور قربتوں کی درخواست کی تو ہمارا نہیں سب کا خیال ہے کہ سردار عتیق احمد خان کا پہلا تقاضا یہی ہوگا کہ محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، جو میرے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا، جو حرف لوہے وفا پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ لینا، جو رائے گاں ہو گئیں وہ ساری عبارتیں بھی شمار کرنا۔ تم اپنی مجبوریوں کے قصے ضرور لکھنا وضاحتوں سے، جو میری آنکھوں میں جل بجھی ہیں وہ خواہشیں بھی شمار کرنا۔